پڑھی آل محمد ایک ایک قدم آگے تشریف لائیں، جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الی الاحسان فابی علی ربکما تکذبان۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائے۔ صلی اللہ۔ یہ بلند صلوات اتنی آہستہ پڑھیں آپ کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے صلوات پڑھی ہے۔ چلو حاضرین اکرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل ابا، عزاداران مظلوم کربلا، میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے سرکار علامہ خطیب عالم اسلام ریاض حسین رضوی صاحب، میرے واجب الاحترام، لیکن چند مجبوریاں ہوتی ہیں ذاکرین کے بھی اور بانیان کے بھی۔ وہ گواہ ہیں کہ میں ہمیشہ سادات کی عزت کو مقدم سمجھتا ہوں، اور جہاں موقع ہوتا ہے میں کہتا ہوں قبلہ پہلے آپ پڑھ لیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات کی جائے، اجازت ہے جی؟ سورہ مبارکہ رحمان کی 2 آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ میرا پاک اللہ ارشاد فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اقرار کرو گے، اللہ نے فرمایا تم انکار کر کے دیکھو میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ میرے یہ خاموشی توجہ ہے، میرے نبی کے ایک حدیث محترم ہے، آقا نامدار فرماتے ہیں، مومن پہ احسان کرے، توجہ، مومن پہ احسان کرے اور جزا اس سے نہ مانگے، جزا خدا سے مانگے۔ کیا کہنے؟ مولا آپ کو زندگی دے، جزا خدا سے مانگے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ احسان میں کروں، جزا خدا کیوں دے گا؟ کہا تم اتنی جزا دو گے جتنا تیرے پاس ہے۔ کیا کہنے؟ اللہ اتنا دے گا جتنا وہ غفور الرحیم ہے، تیری حد ہے وہ بے حد ہے۔ صلوات پڑھ یا محمد پاک۔ بسم اللہ۔ پاک بی بی آپ کو زندگی صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا، روزانہ 4 5 مجالس، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ باتیں کروں اور آپ تک پیغام پہنچاؤں۔ ہم دونوں بھائی تبلیغ کرتے ہیں، میں شیعہ سنی کو لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں۔
لیکن حق بیان ہو اچھے طریقے کے ساتھ، کیونکہ حق کل بھی علی تھا، حق آج بھی علی ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ بامنظور شاہ جی پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، ایک مومن پہ احسان کرے تو جزا اللہ دیتا ہے۔ سرکار علامہ خصوصی آپ کے نظر، ایک مومن پہ احسان کرے تو جزا اللہ دیتا ہے، اور جو بندہ ہو کر اللہ پہ احسان کرے، نہیں سارے نہیں پہنچے، جو بندہ ہو کر اللہ پہ احسان کرے اللہ کتنی بڑی جزا دے گا۔ تو سوال کرو نا منڈی بہاولدین کے ضلع میں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کا احسان اللہ پر ہے، تو مردوں میں اسے ابو طالب کہتے ہیں، خواتین میں جناب خدیجہ۔ پاک بی بی آپ کو سامر ایک سلوات پڑھی آل محمد پاک، سلوات اتنی بلند پڑھے کہ حق حاصل ہو جائے، مل کے بلند تر سلوات۔ بسم اللہ۔ مردوں میں جناب ابو طالب نے احسان کیا، یہ خاموشی نہیں۔ خواتین میں بی بی خدیجہ نے کیا، یعنی مختصر یہ ہے اسلام پہ مال خدیجہ کا لگا، اور حمایت ابو طالب کی۔ اللہ نے دونوں کو اس احسان کی جزا کیا دی؟ بندہ خاموش رہے، میں علی کا نوکر ہی نہیں ہوں، اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پل پل کا ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنے والوں، اللہ نے احسان کے بدلے میں خدیجہ کو سورہ کوثر عطا کیا، ابو طالب کو ساقیہ کوثر۔ کیا کہنے آپ کے؟ ہمارے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا، آپ نہیں بولنا ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ جو لنگر پہ ہیں وہ لنگر پہ ہی سنیں۔ اللہ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب کو سورہ کوثر عطا کیا بطول کی صورت میں۔ اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ساقیہ کوثر عطا کیا۔ پھر احسان رکا نہیں۔ آپ اس سے بھی آستہ سنیں تو میں نے کون سے جھڑکی دینی، داد کا شوق اسے ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو۔ پھر احسان رکا نہیں، اللہ نے جناب امیر کائنات اور طاہرہ راضیہ شہزادی کا نکاح کروا کر لؤلؤ یاقوت والمرجان امامت کا سلسلہ جاری کیا۔ اب پتہ چلا اللہ نے کہا کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یاد رکھ ملا، تیرے نزدیک نعمت کھانا ہے، ہمارے نزدیک نعمت 14 ہے۔ آئے ہائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، بولو جس کا مانا ہے زمین بولی زمن بولا۔ اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو ساقیہ کوثر عطا کیا۔ اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو سورہ کوثر عطا کیا۔ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی نہیں، بس یاد رکھنا جس کا نکاح پاک سورہ رحمان کی تفسیر بن جائے اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری، متنازع گفتگو کیے بغیر بڑی داد ملتی ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے۔ بھائی علامہ ریاض رضوی صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، ان کے منہ پہ ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تسی مولوی انہوں مانتے ہو جنہیں تے پرچہ ہو، خدا کا واسطہ ہے امن پھیلانے والے لوگوں کو ممبر پہ لاؤ۔ پہلے بڑا تناؤ ہے، ہم شیعہ سنی کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ میں لائیو کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی بیٹا آواز کھول کہہ رہا ہوں، پاکستان کے ہر سنی پر میرا سلام ہے۔ سوال کرو کیوں؟ انہوں نے 10 محرم کو قدم قدم پر شبیلے لگا کر بتا دیا ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ حیدری، حسین بادشاہ کو سلامت۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد۔ جناب سید حسن، احسان کا بدلہ احسان،
3 احسان ہیں جناب ابو طالب کے میری پاک اللہ کی ذات پاک جو قرآن نے بتائیں، مولوی نے نہیں۔ حبیب آپ یتیم تھے۔ ایک خاموشی نہیں، بھائی جانے پنکھا میری طرف سے ہٹا دیں، جتنی گرمی ہوگی میں اتنا اچھا پڑھوں گا، آپ دیکھنا میری طرف، بالکل اپنے وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، ٹھیک ہے جناب۔ نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، معذرت باو جی آپ کو زحمت ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ خبردار اس فہرست میں میرے نبی کو نہ لانا، میرا نبی تو وہ بادشاہ ہے جسے علی اپنا مولا کہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ میں مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ رب محمد کی قسم، ماں نے بیٹے نہیں چلا جو ہمارے دلوں سے علی علی کرنا نکال دے، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں۔ 70 مرتبہ نبی نے فرمایا یا علی انت لحمو کا لحمی، دمو کا دمی، حسبو کا حسبی، سلبو کا سلبی، نسبو کا نسبی۔ علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں، زبان کٹوا دوں گا۔ اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ میں نبی جیسا ہوں تو شرم کر، جب کعبے میں آنے والا علی نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو صدقہ کھانے والا آئے ہائے ہائے میرے نبی جیسا کیسے؟ کیا کہنے؟ حیدری مولا آپ کو سلام رکھ، بلند تر صلوات پڑھی یا محمد۔ بیٹے یا پانی بیٹے یا پڑھا تھا، ایک بلند تر صلوات پڑھی خاندان۔ تو جو ہے میں بڑا سوچا کرتا تھا، آدم صفی اللہ ہے، بسم اللہ جی، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے نہ اچھل کے ادھر جانا ہے۔ یہ ممبر پاک ہے، تم مجمع نہیں علی کے پاکیزہ شیعہ ہو، مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں۔ افسوس ممبر کا معیار لوگوں کو ملحوظ خاطر نے۔ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جب کوئی علیہ السلام نہیں آیا تو کوئی رضی اللہ کیسے آئے گا؟ کوئی ہے سننے والا؟ میرے مالک خالق، میرے رحمان، میرے رحیم، میرے کریم، میرے آقا آل محمد کے پاک اللہ، آؤ تیری بارگاہ میں سوال نہیں، عرض کر رہا ہوں جو نہ بولا دکھ ہوگا۔ میرے پالنے والے، جب کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا تو شہنشاہ ولایت علی ابن ابی طالب کو تو نے اپنا گھر کیوں دیا؟ کہا یہ کسی کا احسان تھا۔ ماں نے کس کا؟ کہا یاد کرو جب میرا محمد بچپن میں یتیم رہ گیا، اس وقت ابو طالب نے کہا آ میرے حبیب میرا گھر حاضر ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ نے کہا ابو طالب تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا اللہ اکبر، تیرے علی کو اپنا۔ بسم اللہ، ایک بلند تر صلوات پڑھی آل محمد۔ تو میں نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا، میں تیرے علی کو اپنا گھر دوں گا۔ اور میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیو، ایک بات کرتے ہیں مل کر، لڑنا نہیں ملنا ہے۔ جو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں یہ سنی ہے، جو کہتے ہیں علیہ السلام اسے کہتے ہیں شیعہ ہے۔ میں صرف ایک بات کروں گا، آقا جی سما ٹی وی پر ایک مناظرہ تھا، عنوان اس کا معراج تھا، بعد میں مناظرے میں تبدیل ہو گیا۔ ایک بہت بڑا مولوی ہے، نام نہیں لوں گا چونکہ باوضو کھڑا ہوں، اتنا بڑا علی کا دشمن ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں۔ بسم اللہ،
اس کا معیار نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. میں نے علامہ ریاض نذیر صاحب قبلہ کا نام لیا. سید بھی ہیں, محسن بھی ہیں, ولایت علی کے خطیب بھی ہیں. جچتا ہے, سجتا ہے, باقی کس کا معیار نہیں ہے میں نام لوں. آقا جی توجہ, مولا آپ کو زندگی دے. آقا ولایت پڑھنے والے کو بھی کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جسے آقا کہا جائے وہ ولایت نہ پڑھے. آقا ایک عزت کا لفظ ہے, عزت مآب کا لفظ ہے. جیسے آپ اپنی زبان میں میاں کہتے ہیں. میں سیاسی آدمی نہیں ویسے بات کر رہا ہوں. میرا امام زمانہ ہے. جملہ سنیے گا, وہ مجھے بار بار دیکھ کے نا, بار بار کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ. علامہ صاحب اتنا کھینچ کے کہے کہ مجھے خطرہ پڑ گیا کہ حضور کے دندان مبارک کہیں ریش اقدس میں نہ اڑ جائیں. اتنے بغض بھرے لہجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, بابا محمد حسین شاہ جی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جی بتائیں. کہتے جی جب حضور معراج پہ گئے, یہ خاموشی نہیں, یہ آپ کو جگانے کے لیے تھوڑا جوش تھا. حضور کی نالائن اوپر تھی, حضرت جبریل علیہ السلام نیچے رہ گئے. مجھے اینکر نے کہا جی آپ بتائیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہا ہے قبلہ نے, کیونکہ کوئی غلط بات ہو تو میں اعتراض کروں. اب ذرا بیدار ہونا. میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل ٹھیک کہا. قبلہ نے داڑھی پہ ہاتھ مارا کہ آج آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. میں نے کہا قبلہ نے صحیح کہا. حضور کی نالائن اوپر تھی, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے, تم پیچھے رہ گئے ہو, تم پیچھے رہ گئے ہو. میں نے کہا قبلہ نے صحیح کہا. حضور کی نالائن اوپر تھی, حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے. شاہ جی خدا کی قسم فوراً مولوی کہتا ہے او مسٹر کرامت باز پڑھ کے آیا کر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے تو نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے, جبریل علیہ السلام ہے, جبریل علیہ السلام ہے. میں نے کہا ہوش کے نہ کھل لے, یہ مجھے نہ سمجھا, تو سمجھنے کی کوشش کر. جو نبی کی نالائن کے نیچے رہ گیا وہ تو علیہ السلام ہے, اور جس کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے وہ رضی اللہ ہے. تو جو ہے نا کیا کہنے. مولا آپ کو سلامت. جناب سیدہ صاحب ایک بلند تر صلوات پڑھیا. کعبے میں آنا جناب ابو طالب کے احسان کا بدلہ. پورا اسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مال کے سائے میں پلا ہے. جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں نا ان کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. جملہ زور سے نہیں کہوں گا, جملہ بڑا زوردار ہے. یاد رکھنا میرے بچوں, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے تو اسے کہہ دینا اسلام دو ستونوں کا نام ہے, ایک خدیجہ کے مال کا, کیا کہنے, ایک جناب ابو طالب کی آل کا. صلوات پڑھیے آل محمد پر ذرا بچے کو. بسم اللہ. کوئی بات انہیں چھیڑے نہیں, یہ اپنے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں آل محمد کو مانتے ہی وہ ہے جو بچا ہو یا بچہ ہو. ہر بندے کے لیے جملہ نہیں ہوتا. جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے ایک جملہ ہدیہ کر کے ذکر مصائب اور آپ سے دعا, کیونکہ علامہ صاحب نے بھی آگے جانے اور میں بانی کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا. بہت سے ذاکرین موجود ہیں. اچھا جی, مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. میں کچھ سوال نہیں کر رہا. حج مبارک پہ جاتے ہو نا, جو حج کے اراکین ہیں, ارکان ہیں, اس میں سے ایک رکن ہے کہ حجر اسود کو ضرور بوسہ دو. ٹھیک ہے جی. اگر بوسہ نہیں دے سکتے بوجہ رش, بوجہ ناتوانائی, تو دور سے ایسے اشارہ کرو, نیت کرو کہ میں تجھے بوسہ دیتا ہوں, پھر حج ہوگا مکمل. اچھا ہے تو پتھر ہی نا, نہیں غور کیا بھئی, ہے تو پتھر ہی نا, پھر اس کو چومے بغیر تمہارا حج کیوں نہیں ہوتا؟ تو پورے پڑھے لکھے اجتماع کی آواز آئے گی, بات پتھر کی نہیں, بات نسبت کی ہے. اسے حضور نے ہاتھ لگایا. عقل کے یتیموں, سعودی عرب کے دودھ پہ پل پل کر ابو طالب کے ایمان کا انکار کرنے والوں, جس پتھر کو
محمد کا ہاتھ لگے اس کو چومے بغیر تیرا حج نہیں ہوتا۔ جس سینے پہ پورا محمد سوئے، آئے ہائے ہائے اللہ اکبر، اس ابو طالب کا کیا کہنے؟ اللہ اللہ اکبر۔ بسملہ، لگتا ہے یہاں سے نعرے پر بالکل پابندی۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر، مولا آپ کو سلام۔ جناب سیدہ صاحب، اگر جی کچھ لوگ نا معافی کے ساتھ، میں نے کبھی ممبر سے دل شکنی نہیں کی، انہیں پتہ کیا وہم ہے، جو مجلس میں ایسے بیٹھے نا بالکل نہ بولے، اے بڑا پڑھے لکھے، مجال صبح سے لے کے شام تک کسی سے بولا ہو، بالکل جاہل ہے وہ، کوئی پڑھا لکھا نہیں۔ اور میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا خاموشی عبادت ہے۔ بھلا ہو جناب سلیمان کا، کہا مولا کہاں عبادت ہے؟ نبی فرماتے ہیں جاہلوں میں بیٹھو تو خاموشی عبادت۔ آئے ہائے ہائے، اگلا جملہ سننا، اگلا جملہ سننا، میرا نبی فرماتا ہے جاہلوں میں بیٹھو تو خاموشی عبادت، ہمارے ذکر میں نہ بولو تو منافق ہے۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، ہاں اللہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ بسم اللہ۔ میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی تو میں جیسے ہی اترا نا پیر محمد شہد شاہ صاحب، تو میں نے کہا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگا۔ اب آپ کے چہرے ہیں میری طرف، میرا آپ کی طرف، ڈرتا میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، میری رگوں میں ایک فوجی کا خون ہے اور یہ زندگی علی کے نام پر قربان ہے۔ کل کی آتی ہوئی آج آ جائے، موت کے ڈر سے علی نہ چھوڑنا، موت علی کی زیارت کا بہانہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، جس کا یقین ہے بولے، ورنہ چنچی سے بھی گر کے مر جاؤ گے۔ میں نے کہا جی دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیں، جیسے آپ نے لگایا سب نے لگایا۔ میں نیچے اترا تو آگے ایک مولوی صاحب کھڑے تھے، اپنے مولوی صاحب، مجھے کہتے موصوف، میں کہا جی صوف، نہیں یہ خطابت کے رموز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مجلس تو آپ نے بہت اچھی پڑھی۔ میں نے کہا جہاں سے جناب کی ڈیتھ ہوئی ہے نا وہ بات کرو۔ نہیں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی ظاہر ہے مجھے ضرورت ہے، آپ عالم ہیں بڑے ہیں، اگر کوئی غلطی کو خطا ہوئی ہو تو میں اسے ایکسیپٹ کروں گا۔ کہتے یہ تو ہے کہ نعرہ لگانا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگاؤ؟ یہ تم خطیبوں کا ایڈیشن ہے۔ میں نے کہا نا مولوی، اب تیری جان نہیں چھوڑوں گا، یہ خطیبوں کا ایڈیشن رہی ہے۔ اگر میرے مولا کی ولایت پر ہاتھ کھڑے کرنے ضروری نہ ہوتے تو نبی ویسے بھی کہہ سکتا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی نے ہاتھ اٹھوا کر دنیا کو بتا دیا علی کی ولایت پر ہاتھ کھڑا کرنا ملا کی عادت نہیں، محمد کی سننا۔ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر، کیا کہنا؟ حیدری جناب سیدہ صاحب بلندر صلوات پڑھ یا محمد۔ بس میری پاک بی بی آپ کو سلام رکھے، آپ نے حق ادا کر دیا سننے کا۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، لوگ چرواہوں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تم علی ولی اللہ پہ نہ بکھرو، ایک ہو جاؤ۔ پارا چنار میں ہونے والے ظلم اور قتل عام پر آگا جی دکھ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم علامہ صاحب کہاں ہیں یہ 2-2 لاکھ لینے والے؟ کیوں نہیں بولتے؟ گولی سے ڈرتے ہو پھر بھی مر جاؤ گے۔ جن قوموں میں انقلاب نہیں نہ رہتا وہ یتیم ہو جاتی ہے۔ آواز بلند کرو، شیعہ پارا چنار کا ہو یا لاہور کا ہو یا منڈی بہاولپور کا، یاد رکھو تم ہماری تاریخ نہیں جانتے ملا۔ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم مر جائیں گے، پاکستان کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہمارا صبر نہ آزما۔ کوفہ کی دیواروں سے لے کر پارا چنار کے کوثروں تک تم ظلم بڑھاتے جاؤ، ہم علم اٹھاتے جائیں گے۔ آئے ہائے ہائے، ہم قتل کرنے والے نہیں، ہمیں پتہ ہے تیری موت کیا ہے۔ چپ کر گئے ہو؟
ہاں چٹخلے جو نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں نا، یہ ممبر جھکتوں کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، ارشاد معصومین کے لیے۔ آخری جملہ، بس میرے حصے کی ہوگی پڑھائی۔ آپ نے بہت دعا دی، بہت دعا دی، اللہ بانی مجلس کا عظیم صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سادات کا یہ چمن ہمیشہ آباد رکھے۔ بڑی محبت سے صف ماتم سجاتے ہیں سیدزادے۔ میرا وعدہ وفا ہوا، آپ کی زیارتیں ہوئیں۔ میں نے قبلہ سے وعدہ کیا ہے، مومن کی یہ بھی نشانی اپنا وعدہ پورا کرے۔ میں آخر کر کے آخر نہیں کروں گا۔ تم ہمیں ڈراتے ہو، آؤ میں بتاؤں۔ سورہ جمعہ میں قرآن مجید نے فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو موت کی تمنا کرو۔ پتہ چلا جو موت سے بھاگے وہ سچا نہیں ہوتا، کسی دور میں بھی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، چلے کوئی بات، اللہ اکبر۔ پاک بھی آپ کو سامنے رکھے، جو مومن ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ سرکار علامہ ریاض صاحب رضی سے لے کر چاڑا والا کا عرشیہ، ہر سیدزادہ جس کا عقیدہ ہے میرے ساتھ بولنا، بیٹا تھوڑی آواز کھول۔ مجھے ضرورت دبنگ انداز میں جملہ کہنا ہے، ہم شیعہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ یاد رکھو، مرتے تم بھی ہو، مرتے ہم بھی ہیں۔ کفن تمہیں بھی نصیب سے، کفن ہمیں بھی نصیب سے، دفن تیرا بھی نصیب سے، دفن ہمیں بھی نصیب سے۔ لیکن ملا جی، تیرے مرنے میں اور شیعہ کے مرنے میں بڑا فرق ہے۔ تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہمیں سپرد ابو تراب کیا جاتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنا؟ حیدری، تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ ہمیں سپرد ابو تراب کیا جاتا ہے۔ ہو گیا وعدہ مکمل۔ پاک مختومہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھی آلہ۔ جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ میں یہاں مقابلے کے لیے نہیں آتا، عبادت کے لیے آتا۔ اس دین کو بچاتے بچاتے بازاروں میں آ گئیں بیٹیاں ابو طالب کی۔ جن ہستیوں نے احسان کیے تھے، مسلمانوں تم نے بڑے اچھے بدلے دیے ان کے احسان کے۔ میرے استاد محترم علامہ سید عرفان ادرابدی شہید، مالک درجات میں بلندی فرمائے، انہوں نے موچی دروازہ میں 1993 کی مجلس میں 28 سفر علامہ صاحب ایک جملہ کہا تھا، چونکہ آپ بھی فطرتاً خطیب ہیں، خطیب کی قدر کرتا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا، مسلمانوں یہ صرف قبلہ ریاض رضوی صاحب اور کرامت عباس حیدری ہیں جو اپنے استاد کو ممبر پر کوٹ کرتے ہیں، ورنہ سارے استادوں کی کیسٹیں پڑھ کر کبھی دعا تک نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، جنہوں نے اپنے استاد کی عزت نہیں کی وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتی۔ دین ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ میرے بچوں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ مجلس سننے کے بعد جو بندہ جا کر ماں باپ کو جھڑکی دیتا ہے اس نے مجلس سنی ہی نہیں۔ کبھی اپنی بیٹیوں کو جھڑکی نہ دینا، کبھی اپنی بہنوں کا حق نہ مارنا، کبھی جائیداد کی خاطر بھائی قتل نہ کرنا۔ بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے، خون کے رشتے نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرا ٹک ٹاک پوری دنیا دیکھتی ہے۔ میرے ٹک ٹاک وہ نہیں ہوتے علامہ صاحب چائے پیتے ہوئے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میسیجز ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب خدا کی قسم، شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سارے دوست سن رہے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، دسترخوان پہ ایک ہو جاتے ہو، رسول کے فرمان پہ ایک ہو جاؤ۔ تھوڑی بیٹا آواز کھولے۔ مسلمانوں، بڑا نقصان ہوا ہے اس مہینے میں رسول کے گھر کا۔ ایک دن میں 72 جنازے اٹھے۔ جو بندہ امیر بن کے سن رہا ہے وہ بے شک ہائے نہ کرے۔ فضائل میں کوئی بولا یا نہ بولا اس کی اپنی مرضی ہے۔ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، بیٹے مسائل میں آگے نہ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملتی ہے۔ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ مکمل ہو گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں کبھی نہیں کہتا مر جاؤ، یہ بد دعائیں نہ دیا کرو۔ میں جھولی اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کرے زندہ رہو، اگلے سال پھر مصائب سنو، پھر زندہ رہو، پھر مصائب سنو۔
اجازت ہے علامہ صاحب؟ چونکہ آپ میرے محسن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور سید ہونے کے ناطے میں آپ سے اجازت مانگ کر 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ خمسہ میرا لاہور میں باغ غضنفر شاہ جی کے ہاں چل رہا تھا، کل رات آخری مجلس تھی، میں نے جملہ کہا، قیامت آ گئی۔ 71 لاشیں کربلا میں، 71 لاشیں حسین کے لیے اٹھانا آسان تھے، 4 سال کی بہن کا لاشا اللہ اکبر سجاد کے لیے اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ میرے مولا مشکل کشائی کرنا، ہماری نیند بھی پوری نہیں ہوتی جتنا سفر ہے۔ سارے لاشیں حسین نے صرف 3 منٹ، بس اس سے زیادہ نہیں، سارے لاشیں میرے حسین نے بڑی جرت سے اٹھائے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ 2 لاشیں اٹھاتا اٹھاتا حسین بوڑھا ہو گیا۔ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نے غور نہیں کیا۔ 1 لاشا قاسم کا، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، امیر بن کے نہ سننا۔ 1 لاشا قاسم کا، 1 لاشا علی اکبر کا، جو بندہ اب تک ہائے نہیں کر سکا۔ فرق اتنا ہے، اکبر کا لاشا ایک جگہ سے اٹھایا، قاسم کا لاشا 13 میل سے حسین نے چنا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ پھر کہہ رہا ہوں، 2 لاشیں اٹھاتے اٹھاتا حسین بوڑھا ہو گیا۔ 1 علی اکبر کا لاشا، 1 جناب قاسم کا لاشا، بس پڑھ دیے مسائل۔ اکبر کا لاشا ایک جگہ سے اٹھایا، جملے بدلوں؟ اچھا بدل رہا ہوں۔ علامہ صاحب، اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا چنا۔ جو آپ بھی نہیں سمجھ سکا، پتہ نہیں کب سمجھے گا۔ جب قاسم نے کہا نا بابا میں گر گیا، تھوڑی بڑا آواز کھولیں۔ آج علامہ صاحب اعتراض ہوتا ہے، میں بات شادی کی کر ہی نہیں رہا۔ علامہ ظہر حسین زیدی کے اللہ درجات میں بلندی فرما۔ کسی نے زیدی صاحب سے پوچھا، زیدی صاحب شادی ہوئی تھی کہ نہیں؟ خدا کی قسم زیدی صاحب کی چیخ نکل گئی۔ کہتے چھوڑو اس بحث کو، اتنا بتاؤ کیا قاسم کی ماں کا یہ ارمان تھا کہ نہیں؟ بولو یار، تھوڑا بولو نا، تھوڑی ہمت کرو۔ ارمان تھا کہ نہیں کہ شیرہ سجاد، جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں، اللہ تمہاری ماؤں کو ہمت دے کہ 17 ربیع الاول کو تمہارے چہروں پہ شیرے دیکھے۔ لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میرے بچوں، اگر کوئی بہن بھائی کا شیرہ لینے گئی ہو، پیچھے سے آ کر کوئی عورت کہے جس کا شیرہ لے رہی ہے نا، چھوڑ دے، اس کا کفن خرید، تیرا بھائی قتل ہو گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہ بہن مر جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لو جی، میرے حصے کا ہو گیا مسائل۔ آخری جملہ ہے، پاک بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ سعادات کا صفحہ ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گیا تھا گھوڑے پہ، میرا پڑھ دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان۔ گیا تھا شہزادہ قاسم گھوڑے پہ، آیا کیسے؟ کیا حسین ابن علی نے ایسے لاشا اٹھایا تھا؟ کچھ کہنا چاہ رہا، کیسے لاشا اٹھایا تھا؟ مجھے قسم ہے بی بی سیدہ کی پاک طاہرہ چادر کی، جو علماء نے پڑھا ہے، ایسے لاشا نہیں اٹھایا۔ ایسے اس کا لاشا اٹھاتے ہیں جس کا لاشا مکمل ہو۔ گھوڑوں کے سموں سے بچا ہوا قاسم گٹھڑی میں ڈالا ہے حسین نے۔ تیری مرضی ہے ہائے کرنا۔ جب قاسم میدان میں پہنچا، میمنہ کو میسرہ پر، میسرہ کو میمنہ پر، میمنہ کو قلب لشکر پر، قاسم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے شروع کیے۔ ایک ملعون کہتا ہے یہ ایسے نہیں گرے گا۔ 4000 نے گھیرا ڈالا،
قاسم کا دھیان ادھر کروایا، ارزق بے غیرت نے وزنی گرز جو جوان بیٹھے ہو وہ دعائیں کرو، گرز مارا، قاسم گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا، پاؤں رکاب میں پھنس گیا، 2 میل برابر حسن کا یتیم کربلا کی خاک میں، کہا چچا میں گر گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ادھر سے حسین چلا، ادھر سے عباس، بس میرے حصے کے مصائب ہو گئے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا قاسم کہاں گرے ہو؟ کوئی آواز نہیں، خاموشی نہیں۔ قاسم کہاں گرے ہو؟ کوئی آواز نہیں۔ تیسری مرتبہ حسین نے فرمایا قاسم میں اولی الامر ہو کر امام بن کر حکم دیتا ہوں، بولو کہاں گرے ہو۔ میں کبھی نہیں کہتے جو پتھر دل ہے وہ نہیں رہتا، علی کا شیعہ کبھی پتھر دل ہوتے ہی نہیں، تمہاری چیخیں نکل جائیں۔ علامہ صاحب مقتل نے لکھا 4000 گھوڑے کے سموں سے آواز آئی، چچا میں یہاں گرا، ماتم کر جو رونے آیا ہے، چچا میں یہاں گرا۔ حسین نے عبا بچھائی، قاسم کو چننا شروع کیا، گٹھڑی بنا کر خیمے میں آ کے کہا فرما باہر آ، تیرا بیٹا آ گیا۔ بی بی نے کہا ہے؟ حسین نے گٹھڑی کھولی، ماں نے ماتم کر کے کہا وہ چہرہ کہاں ہے جس پہ سہرا سجاؤ، ہاتھ کہاں ہے جس پہ گانا۔ بسم اللہ